بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الظروف، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مبنیات کی 8ویں اور آخری قسم اسماء ظروف کو بیان فرما رہے ہیں۔ منہا ما قطع عن الاضافت، بعض اسماء ظروف کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیان فرمائیں گے۔ وہ اسماء ظروف جو مبنی ہوتے ہیں ان میں سے مصنف فرماتے ہیں کہ ایک چیز وہ اسماء ہیں ما قطع عن الاضافت، جو اضافت سے کاٹ دیے گئے ہیں، یعنی ہوتے تو ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں لیکن عموماً ان کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے اور وہ متکلم کی نیت میں موجود ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک قبلو اور ایک بعدو ہیں۔ اسی طرح جہات ستہ، دائیں بائیں، یمین شمال امام اور خلف فوق تحت، 6 جہات جو ہیں یہ بھی لازم الاضافت ہوتے ہیں اور ان کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے اور متکلم کی نیت میں موجود ہوتا ہے، کیونکہ ان کا مضاف الیہ اگر مذکور ہو تو بھی معرب ہوتے ہیں اور محذوف نسیہ منسی ہو یعنی کوئی پتہ نہ ہو، متکلم کی نیت میں موجود نہ ہو تو بھی معرب ہوتے ہیں، لیکن اگر محذوف ہو اور متکلم کی نیت میں موجود ہو تو پھر یہ مبنی ہوتے ہیں۔ وہ اجریہ مجرا و لا غیر و لیس غیر و غیر و حسب، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 اسماء مبہم ہونے میں اور لازم الاضافت ہونے میں قبل و بعدو کی طرح ہیں اور وہ بھی مبنی پر ضم ہو کر استعمال ہوتے ہیں اگرچہ وہ غایات میں سے نہیں ہیں۔ ایک لا غیر ہے، دوسرا لیس غیر ہے اور تیسرا حسب ہے، یہ مبہم بھی ہوتے ہیں اور لازم الاضافت بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو مبنی پر ضم قرار دیا جاتا ہے۔ ومنہا حیث، ظروف میں سے اسماء ظروف میں سے جو مبنی ہوتے ہیں ان میں سے ایک حیث ہے، یہ ہمیشہ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، مفرد کی طرف یہ مضاف نہیں ہوتا۔ حیث یہ ظرف مکان ہے۔ ولا یضاف الا الی الجملۃ فی الاکثر، اکثر یہ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے عموماً، اور جیسے اجلس حیث زید، جملہ پھر جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ کیا کہتے ہیں اس کو فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اجلس حیث زید جالس، یہ جملہ اسمیہ کی طرف مضاف ہے، زید جالس جملہ اسمیہ مبتدا خبر۔ اور اخرجوہم من حیث اخرجوکم، حیث یہ اخرجو کا اخرجوکم کیا کہتے ہیں اس کو جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہے۔ تو یہ دونوں کی طرف مضاف ہوتا ہے، جملہ اسمیہ کی طرف بھی اور جملہ فعلیہ کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے، لیکن یہ اکثر جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اکثر کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی بہت قلیل مقدار میں یہ مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے، اور آپ نے ہدایت الناب میں اس کی مثال پڑھی ہے کہ اما ترا حیث سہیل طالعا، اس میں حیث یہ سہیلن ستارہ کا نام ہے مفرد، اس کی طرف مضاف ہوا ہے اور وہ مفرد ہے۔ ومنہ اذا، اسی طرح ظروف مبنیہ میں سے ایک اذا ہے، وہ یہ للمستقبل ہے، یہ مستقبل کے لیے آتا ہے۔ مستقبل کا مطلب یہ ہے کہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل پر داخل ہو کر اس کو مستقبل کے معنی میں کرتا ہے، فعل عموماً یہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے لہذا اس کو مستقبل میں کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے آتی کا اذا احمر البصر، میں آپ کے پاس آؤں گا جب کھجوریں سرخ ہو جائیں گی، یعنی صحیح پک جائیں گی، کھجیاں کھجور بن جائیں گی۔ تو اب اس میں اذا ہے آتی کا ماضی پر داخل ہے لیکن اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیے، تو عموماً یہ اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ عموماً کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار یہ اس کو حال کے لیے بھی استعمال ہونے دیتا ہے ماضی کو، جیسے وَإِذَا کبھی ماضی کے لیے معنی بھی استعمال رہتا ہے اور کبھی حال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَالنَّجْمِ اذا ہوا، اس میں یہاں ہوا ماضی اس کے لیے حال کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اذا راؤ تجارتن او لہوا انفضوا الیہ، راؤ اذا کے بعد ہے اور یہ ماضی ہی کے لیے۔ حتی اذا ساوا بین صدفین، صادفہ ساوا یہ اذا کے بعد ہے اور یہ ماضی ہی کے لیے۔
زال بھائی 8:30 پونے 9 تک گھر پہنچ گئی. پھر جب یہ فعل ماضی پر داخل ہو، یہ اسپیکر بند کریں بھائی، کس کا اسپیکر چل رہا ہے. پھر جب یہ فعل ماضی پر داخل ہو تو اس میں کبھی شرط والا معنی بھی پایا جاتا ہے. وہ فیہا معنی شرط ہے، شرط والا میں معنی پایا جاتا ہے. وَلِذَلِكَ اُخْتِرَ بَعْدَهَا الْفِعْلُ، کیونکہ شرط والا معنی اس میں وضعی نہیں ہوتا، اس لیے اس کے بعد فعل آتا ہے، یعنی جملہ فعلیہ. اور یہ جس کا مائک کھلا ہے بند کرو بھائی. وفی معنی شرط ہے، اس میں شرط والا معنی بھی پایا جاتا ہے. وَلِذَلِكَ اُخْتِرَ بَعْدَهَا الْفِعْلُ، اسی وجہ سے اس کے بعد فعل کا آنا مختار ہے. مختار اس لیے کہا ہے کہ اس میں شرط والا معنی لازمی نہیں ہے، کیونکہ شرط میں والا معنی یہ اصل ظرف کے لیے ہے. شرط والا معنی اس میں خارجی طور پر بعد میں پایا جاتا ہے. وقت تکون للمفاجات ہے. مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اذا مفاجات کے لیے بھی آتا ہے. مفاجات کا مطلب ہوتا ہے اچانک کسی کام کا ہو جانا. اور فیلزم المبتدا او بعدها، جب اذا مفاجات کے لیے ہو تو اس کے بعد مبتدا کا آنا ضروری ہے، کیونکہ اذا مفاجاتیہ یہ مبتدا پر داخل ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ محذوف ہوتی ہے وجوباً. خارج تو فاذا زید، اذا مفاجاتیہ ہے، زید یہ مبتدا ہے، اس کی خبر محذوف ہے، زید واقف. میں نکلا تو اچانک دیکھا زید کھڑا تھا، تو اذا مفاجاتیہ اچانک کا معنی دینے کے لیے آتا ہے. مبتدا بعد، اس کے بعد مبتدا کا آنا لازم ہے. ومنہا اذ، اسی طرح اسماء ظروف میں سے ایک اذ ہے، یہ ماضی کے لیے آتا ہے. یعنی اذ ظرف الماضی کے لیے آتا ہے، ماضی میں کسی کام کے کا وقت بتانے کے لیے آتا ہے. یہ مظاہرے پر بھی داخل ہونا تو اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے. وَيَقَعُ بَعْدَهَا الْجُمْلَتَانِ، کیونکہ اس میں شرط والا معنی نہیں ہوتا، ظرف ہی کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کے بعد دونوں جملے واقع ہو سکتے ہیں. یعنی جملتان سے مراد جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس میں وہ والا معنی فعل والا، اس میں شرط والا معنی اس کے اندر نہیں پایا جاتا. دونوں جملے آ سکتے ہیں. جئت اذ قام زید، یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے. جئت اذ زید قائم، یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے. ومنا اینا و انا، اسی طرح ظروف اسماء ظروف میں سے ایک اینا اور انا بھی ہے، یہ دونوں مکان کے لیے. اینا آتا ہے اینا مکان کے ساتھ خاص ہے، اور انا مطلق جہد کے لیے استعمال ہوتا ہے. دونوں میں ظرفیت والا معنی ہر صورت میں پایا جاتا ہے. البتہ ظرفیت کے ساتھ ساتھ استفہاماً کبھی آتے ہیں یہ دونوں استفہام کے لیے. اینا سے مکان کا سوال ہوتا ہے اور انا سے مطلق جہد کا سوال ہوتا ہے. اور کبھی جو ہوتا ہے یہ شرط، جیسے اینا زیدن، زید کہاں ہے، انا زیدن، زید کس طرف ہے. اور کبھی استفہام کے بجائے جو صرف شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ شرطن، جیسے اینا تجلس، اجلس، جہاں آپ بیٹھو گے وہاں میں بھی بیٹھوں گا. انا تقعد، اقعد، جس سمت آپ بیٹھو گے وہاں میں بھی بیٹھوں گا. اور کبھی انا صرف حالت دریافت کرنے کے لیے بھی آتا ہے. انا یکون لی ولدن، کس حالت میں میرے اولاد ہوگی. ومتى للزمان فیہما، اسی طرح ایک اسماء ظروف میں سے متا ہے. متا یہ ظرف زمان ہے، زمانے کو دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. یہ استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ شرط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس میں ظرفیت والا معنی پایا جاتا ہے اور کبھی ظرفیت کے ساتھ ساتھ استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ظرفیت کے ساتھ ساتھ کبھی شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. شرط کی صورت میں ہو تو پھر یہ اس میں بعد دو جملے ہوتے ہیں، اور استفہام کے لیے ہو خالی دریافت کرنے کے لیے تو وہاں ایک ہی جملہ. متل قتال، قتال کب ہوگا، یہ استفہام کے لیے. متا تخرج، اخرج، جب آپ نکلو گے میں بھی نکلوں گا. اسی طرح ومنہا و ایانا لزمان استفہامان، ظروف مبنیہ میں سے ایک ایانہ ہے. یہ ایانہ صرف اور صرف اس زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، زمانہ، اور اس میں استفہام والا معنی پایا جاتا ہے.
اور عموماً بڑے بڑے جو واقعات ہوتے ہیں اس کا سوال ایانہ کے ذریعے کیا جاتا ہے. یسالونک عن الساعۃ ایان مرساہا، ایان یوم القیامت، قیامت کب آئے گی، قیامت کب واقع ہوگی. ایان یوم الدین، قیامت کب آئے گی. بڑے واقعات کو دریافت کرنے کے لیے ایانہ استعمال کیا جاتا ہے. وکیف للحال استفہاما، اسی طرح ان اسماء ظروف میں سے ایک کیفہ بھی ہے، یہ حالت دریافت کرنے کے لیے استفہامن، یہ استفہام کے لیے آتا ہے. للحال، حالت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. کیفہ انتا، اس کا مطلب ہوتا ہے فی ای حال انتا، اب کس حالت میں ہو. وموز ومنز، اسی طرح اسماء ظروف میں سے ایک مز اور منز بھی ہے. مز اور منز بمعنی اول المدت فلیلیہما مفردن، یہ دو معنوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مز اور منز دو معنوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ یہ اول مدت، فعل ان سے پہلے جو فعل ہوتا ہے اس فعل کی ابتدائی مدت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. ہاں وہ فعل مفرد ہو، وہ یہ مثبت ہو، جیسے صاحب تو زیدن مز یوم الجمعہ، میں جمعے کے دن سے زید کے ساتھ رہ رہا ہوں. یا فعل منفی ہو، جیسے ما رأیت مز یوم الخمیس، میں نے زید کو اس جمعے کے جمعرات سے نہیں دیکھا. اس صورت میں مصنف فرماتے ہیں فیلیہما المفرد، مز اور منز کے بعد مفرد آئے گا، جملہ نہیں آ سکتا. مفرد بھی ہوگا اور معرفہ بھی ہوگا، جملہ بھی نہیں آ سکتا اور نکرہ بھی نہیں آ سکتا. اور دوسرا معنی وہ معنی الجمیع، کہ کل مدت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اپنے سے جو پہلے فعل ہوتا ہے، فعل مثبت ہو تو اس فعل مثبت کی کل مدت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور اگر منفی ہو تو اس منفی کی، فعل منفی کی کل مدت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے مثلا صاحب تو زیدن مذ 10 سنوات، میں گزشتہ 10 سالوں سے زید کے ساتھ رہ رہا ہوں. یا ما رأیت مذ سنتین، میں نے 2 سال سے زید کو نہیں دیکھا. لیکن اس صورت میں فیلی بمعنی فیلیہما المقصود بالعادت، اس صورت میں مز اور منز کے بعد مدت کو بیان کرنے والا مقصودی جو عدد ہوتا ہے وہ آئے گا. اب دیکھیں پہلی مثال جو تھی اس میں 10 سنوات 10 سال والا، دوسری میں سنتین 2 سال والا. تو پہلی جو صورت ہے کہ جب اول مدت فعل کی ابتدائی مدت بیان کرنے کے لیے ہو، اس وقت یہ متا استفہامیہ کے جواب میں آتے ہیں. متا رأیت زیدن، متا ما رأیت زیدن، متا صاحبت زیدن. اور دوسری صورت میں کم کے جواب میں آتے ہیں، کم مدتن صاحبت زیدن، کم مدتن ما رأیت زیدن. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد یقع المصدر او الفعل او ان فیقدر زمانا مضافا، کہ مز اور منز کے دونوں معنی کے اعتبار سے، دونوں معنوں کے لحاظ سے کبھی ان کے بعد مز اور منز کے بعد مصدر بھی آتا ہے. جیسے ما فرحت مز ذہابے کا، کبھی فعل آتا ہے ما فرحت منز ذہبتا. کبھی انا مثقلہ، انا مثقلہ مشبہ بالفعل جو ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے. جیسے ما فرحت مز انا کا ذائبن. جب مز اور منز کے بعد مصدر، فعل اور انا واقع ہوں تو فیقدر زمان مضافن، تو اس صورت میں مز اور منز کے بعد زمانون کا لفظ مقدر مانا جاتا ہے، جو اپنے بعد والے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور وہ مضاف الیہ عموماً محذوف ہوتا ہے، اور عموماً نہیں بلکہ لازمی طور پر محذوف ہوتا ہے. اب یہ مصدر کی صورت میں ما فرحت منز ذہابے کا تھا نا، اس صورت میں جب زمان کا لفظ مقدر مانیں گے تو عبارت ہو جائے گی ما فرحت من زمان و ذہابے کا. فعل والی مثال ہوگی ما فرحت من زمان و ذہبتا. انا والی مثال ہوگی ما فرحت من زمان و انا کا ذاہبن. چلیں یہاں تک ہو گیا. وہ مبتدا و خبر ما بعد خلاف الزجاج، یہاں سے انشاءاللہ کل